حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ جس سے علم کے بارے میں مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اس حال میں کہ وہ مشغول ہو اپنے بیان میں، فَأَتَمَّ الْحَدِيثَ، تو وہ اپنے بیان کو پورا کر دے، ثُمَّ أَجَابَ السَّائِلَ، اور پھر جواب دے دے سائل کو۔ یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل العلم کے بعد باندھا ہے۔ باب فضل العلم میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات دوبارہ لا رہے ہیں امام بخاری، اور جہاں اقرار کا شبہ ہے اس کا جواب میں نے دیا اور پھر بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ باب باندھا کہ من سئل علما، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس باب کے اس ترجمہ الباب کو باندھنے سے مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ کتاب العلم میں آداب معلم اور آداب متعلم، اور اسی طرح سے آداب مجلس نشست کی بھی آداب، اور اس طرح سے مسائل کے پوچھنے کے بھی آداب، اس کا ذکر ہے۔ پورے کتاب العلم میں یہی بات چل رہا ہے علم کے متعلق کہ معلم کے کیا آداب ہونے چاہیے اور متعلم کے کیا آداب ہونے چاہیے۔ ایسے ہی اس سے کیا رکھ لیتے ہیں؟ چلو چلو ٹھیک ہے، کسی طرح صحیح ہو یہاں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی دوران تعلیم سوال پوچھے تو کیا معلم کو فوری طور پر جواب دینا لازم ہے یا نہیں ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں کیا ہے کہ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے اور بقول کرمانی کے اور ابن بطال کے کہ آداب معلم بتلا رہے ہیں کہ معلم اگر دوران درس اس سے کوئی سوال پوچھے اور وہ بیان میں ہو تو اس پر لازم نہیں ہے کہ پوری طور پر جواب دے دے، بلکہ وہ اپنے بیان پوری کر دے اور بیان پوری کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ اس کو جواب دے دے۔ اب رات جواب دینے میں اس کو اختیار ہے، اگر یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے تو وہ جواب دے دے، اور اگر سوال معقول نہیں ہے تو جان کے نہیں طریقے سے آپ اس کو نرمی سے سمجھا دیں۔ اب اگر یہ دوران خطبہ کوئی سائل سوال کر لے جبکہ خطیب خطبے کے بیچ میں ہو تو آیا یہ جواب دینا اس کے ذمہ ہے یا خطبے کے بعد ہوگا؟ اس سلسلے میں اجماع با میں حضرت امام دار الہجرت اور امام احمد صاحب کا موقف یہ ہے دوران خطبہ جواب دینا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ دوران خطبہ اگر کسی سائل نے سوال کیا اور بہت اہم سوال کیا تو خطبہ روک کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ اگر خطیب یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے آرام سے اور جواب دینا ضروری نہیں ہے اس وقت، بعد میں خطبے کی وجہ نہیں، وہ اس پہ ہے، خطیب کے اپنے ثوابدید پہ ہے، وہ جیسے چاہے کہ جواب دے، لیکن خطبے کے درمیان میں جواب دینا ثابت ہے، کیونکہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر کے آئے ہیں، مسلم میں موجود ہے کہ ایک شخص نے آ کر کے خطبے کے دوران میں سوال کیا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک دیا اور ایک کرسی منگوائی اور اس کا بیٹھ جاؤ اور اس کو سمجھا دیا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر مسئلہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، وہ تو دیہاتی تھا، تاکہ مجھے اب کوئی تو مسئلہ سکھا دے، میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، اس کو جواب دے دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام شافعی صاحب کہتے ہیں کہ اگر دوران خطبہ کوئی ایسا اہم سوال کر لے تو خطیب خطبہ رک کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ اور معلم کے آداب یہاں یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو سمجھا رہے تھے، آ کے بیٹھے ہوئے تھے، بیان ہو رہا تھا، تو اس درمیان میں ایک دیہاتی آیا اور دیہاتی نے آ کر کہا کہ آپ مجھے بتا دیں قیامت کب آئے گی، متی الساعہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیان آپ نے جاری رکھا۔ اب بعض صحابہ کرام نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے سنا نہیں ہے، اس لیے جواب نہیں دیا۔ کسی نے کہا سنا تو ہے لیکن یہ سوال اچھا نہیں لگا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے اس سوال کو برا سمجھا ہے۔ یہ باتیں ہونے لگی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ اپنے نشست کو اور بیان کو پورا کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے، اے مسائل۔ یہاں یہ نے کہا کہ راوی نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ پوچھنے والا قال این اراہ، این اراہ کہاں ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، این اراہ السائل عن الساعہ، جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ قال ہاں یا رسول اللہ، یہ بیٹھا ہوا ہوں میں، دیہاتی تھا، وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا۔ قال اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع کی جائے گی تو انتظار کرو، قیامت آ گئی ہے۔ فقال، دیہاتی نے کہا کیف اضاعتھا، کیسے امانت ضائع کی جائے گی؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، اللہ کے رسول کہ جب اہم معاملات یہ نااہلوں کے حوالے کی جائے، فانتظر الساعۃ، انتظار کرو، قیامت آ گئی ہے۔ وسد توسید کہتے ہیں بچانے کو، جیسے عربوں میں دستور تھا کہ کسی بڑے آدمی کی یہاں وسادے بچاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کے ضائع ہونے کی مثال ہے کہ جب معاملات حکومت کے نااہلوں کو حوالے کیے جائے تو سمجھ قیامت ہے۔ حضرت عثمانی صاحب نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں تو یہ صاحب وہ عثمانی صاحب کے بعد شیخ الاسلام نے، ہمارے زمانے میں تو یہ ہو گیا ہے، نااہلوں کو عہدے دیے جاتے ہیں، یہ عام ہے۔ ویسے اذا وسد الامر میں امر سے بات تو حکومت کی امور ہے، اور امر عام ہے کہ توسیع ہے اس کے اندر، جو بھی معاملات، مثلا ایک شخص دنیا سے جا رہا ہے اور اپنے شاگردوں میں سے
جو زیادہ تر اس کے قریب میں رہ کر خدمت کرنے والا ہے، یہ اس خدمت کو دیکھ کر کے اپنا جانشین بنا رہا ہے اور اس سے زیادہ لائق بھی موجود ہے، تو وہ بھی اس کو مستحق۔ اس میں حضرت شاہ صاحب نے فیض الباری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے واقف ہو رہے تھے تو ابن الحکم ان کا ایک شاگرد تھا جو زندگی میں کافی عرصے تک سالہ سال تک خدمت کرتا رہا اور بہت نزدیک تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ امام شافعی کے بعد امام شافعی سے اس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، لیکن جب امام شافعی دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اس نے مزنی کو بلایا، امام مزنی کو بلایا تو آج وہ آ گیا تو کہا کہ میرے مسند پر آپ کو بیٹھنا ہے۔ یہاں سے امام شافعی عمدہ کے تقویٰ اور دیانتداری کا ذکر معلوم ہوا کہ بڑے دیانتدار آدمی تھے، اس لیے کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ ابن الحکم کو بنائیں گے کیونکہ خادم ہے خاص اور شاگرد بھی تھا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وعید سنی تھی اور حدیث ان کو معلوم تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں، کیونکہ اس منصب کا اہل ابن الحکم نہیں تھا اور مزنی اس کا اہل تھا، اس لیے مزنی کو اپنی جگہ پر بنا دیا اور اس کو نہیں بتایا۔ ایسا ہوتا یہ ہوتا ہے اللہ والوں میں، کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اپنی جگہ اپنی کتاب کس کو دے دے یا اپنی جگہ نائب کس کو بنا دے، حکومت سے جا رہا ہے کس کو بنا دے۔ یہاں پر بڑے چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں کہ یوں ہے یوں نہیں ہے، اب چاپلوسی میں آ کر کے ایک آدمی کو بدنام کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدین صحابہ کرام میں سے بہت بڑے پائے کے صحابی ہیں اور اتنے بڑے آدمی ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جس کے 4,000 فقہا کے شیخ استاد ہے، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، ایک شخص ہے جس کے ہاتھ سے خلافت راشدہ مٹ چکی ہے اور وہ صحابی ہے، اور ایک ہے کہ اس کے ہاتھ سے دوبارہ خلافت راشدہ زندہ ہو گئی ہے لیکن وہ صحابی ہے، کس کا درجہ زیادہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے اسے فرمایا، اچھا تم موازنہ کرنا چاہتے ہو عمر ابن عبدالعزیز کا حضرت معاویہ سے؟ حضرت معاویہ کے مقام صحابیت کا اور اس کے اجتہاد کا اور اس کے علوم کا، اس کی تدبر و سیاست کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد میں شرکت کا اور جن سواری بے سوار وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جس سواری پر سوار ہوا اس سواری کی رتوں میں جو غبار کیا اور بڑے دن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حافظ ابن حجر نے کیا پوچھتے ہو تم، کیا مقام ہے معاویہ کو؟ لیکن لوگ دنیا سے رخصتی کے وقت میں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی بڑے لوگ تھے لیکن سیاسی لوگ تھے۔ اب ان کا بھی چاہے کبھی اتحادی خطا تھی، وہ یہ کہ جنگیں ہو گئی اسلام میں بہت زیادہ، بڑے اختلافات ہو گئے تھے، عظیم ظلم ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مظلوم شہید کیا گیا، اور وہ فتنہ اور اس کے بعد پھر یہ فتنے آ گئے کہ جنگ جمل وجود میں آیا، صحابہ شہید ہو گئے جانبین سے، جنگ صفین وجود میں آیا، صحابہ شہید ہو گئے جانبین سے۔ اس کے بعد جب حضرت علی کے جانے کے بعد حضرت حسن خلیفہ راشد مقرر ہو گئے، 6 مہینے تک خلیفہ راشد رہا، تو اس نے حکومت چھوڑ دی حضرت معاویہ کے آگے، باقاعدہ لکھ دیا کہ نانا میں حکومت چھوڑ رہا ہوں کیونکہ آپ اس کے اہل ہیں اور اس کو آپ سنبھال سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ جتنے شروط ہو اس دستے پہ آپ لکھ دیں، میں سب کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اپنی شروط لکھ دیے، دے دیے۔ حکومت 20 سال تک مسلمان چین سکون سے رہے،
کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوئی، تو انہوں نے خیال یہ کیا کہ 20 سال تک لوگ سکون سے رہے ہیں، تو اگر کسی اور کو حاکم بنا دیا گیا تو ہو سکتا ہے مسلمانوں پہ اختلاف ہو جائے، تو انہوں نے کہا لیجیے اپنے بیٹے یزید کو آپ ولی عہد بنا دیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو بلا اور اس کو بتایا کہ بیٹا شورا کا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو میں ولی عہد بنا رہا ہوں، لیکن آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا قدر و اکرام جان لے، اور حسن سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھی تو ہم کو چھوڑ دی، لیکن آپ یہ ہوشیار رہے کہ حسین جو ہے اس کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ حسین جو ہے وہ سیاسی آدمی تھا، اس نے وصیت یہ کری تھی کہ اس کو آپ اذیت نہ پہنچائے، نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن وہ یہی جس سے خطرہ تھا اب وہ حضرت حسین کے پیچھے لگ گئے، اور بڑے بے دردی کے ساتھ کربلا کا واقعہ سامنے آیا، اور یزید کی حالت بدتر سے بدتر ہو گئی۔ یزید نے وہ کام کیے جو دنیا میں آدمی بول نہیں سکتا ہے، ایسے خباثت اس نے پھیلا دی تھوڑے سے وقت میں۔ سن 60 میں وہ آ گئے اور 62 میں یہ چلے گئے، 2 سال کے عرصے میں یا 2.5 سال کے عرصے میں اس نے وہ کمبخت نے وہ گن کر دیا کہ مدینے پر حملہ کر کے اور 8000 زنا سے علماء اور قراء اور شریف لوگوں کے گھروں میں زنا کر کے ان کی فوج میں 800 بچے پیدا ہو گئے زنا سے، باقی جو ہو گئے تو ہو گیا، ان کو گھروں میں چڑھا کر کے مدینے میں 30,000 کی فوج مدینے بھی چھوڑ دی اس نے، اور اس نے مسلمانوں کو مارا، جس میں حافظ زیادہ تر حفاظ وہ شہید ہو گئے۔ اس میں وہ شخص بھی کہ جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا مر گیا تھا، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے، اور جب وہ بیمار تھا جب وہ آیا تو اب شام کا وقت ہے، تو ام سلیم بڑی صبرناک خاتون تھی، اس کی سنگار منگار کیا، اس کو سنبھالا ہے، اور جب آیا تو بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ گئی کہ سفر سے میرا خاوند آیا ہے، اور اس کے لیے کھانا بنایا، اور انہیں کھانا کھایا، اور اس کے وہ سفر سے آیا تھا تو اپنی بیوی سے صحبت بھی کر گیا، پوچھا کہ بیٹے کا کیا ہے، جو آرام کر رہا ہے۔ جب رات گزر گئی تو وہ کہنے لگی کہ اگر امانت کوئی رکھے اور پھر امانت لے لے تو اس پر کوئی جس کے پاس امانت ہے وہ غم کرے گا، ناراض ہوگا؟ نہیں، تو وہ آپ کا بیٹا اللہ کی امانت کی اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ اب اس کو بیٹا مل گیا بھائی اس سلسلے سے، اس کو تو دل جو ہے نا وہ دل سے رونے لگا کہ ہائے آپ نے مجھے رات کو نہیں بتایا، کیا کہ رات کیسے نہیں بتایا کہ آپ سفر سے آ گئے تھے، خاوند کے حقوق ہوتے تھے، اگر میں اس وقت اظہار غم کرتی تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے اور آپ کے مزید سے رات نہیں گزار سکتے تھے۔ وہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ ہوا، میرے ساتھ تو ام سلیم نے یہ حشر کر دیا، بے چین تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، صحبت ہوئی رات کو، اللہ پاک اس سے آپ کو صالح اولاد دے دے۔ مورخین میں لکھا ہے کہ اس کا بیٹا اگلے سال پیدا ہو گیا اور وہ بیٹا حافظ قرآن اور عالم بنا، اور اس بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹے اس کو علماء ایسے پیدا کیے جو سارے کے سارے حافظ و عالم تھے، اور اس کم وقت کے چڑھائی میں وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے، مجاہدین تھے شہید ہو گئے۔ یہ گن جو ہوا یہ کس سے ہوا؟ اذا وصل الامر الى غیر اہلہ، نہ اہل تھا یزید اہل نہیں تھا حکومت کا، یہ میں نہیں کہتا ہوں، میرے شیخ نے فرمایا تھا اور میں نے کتابوں میں دیکھا۔ سید محمود عروسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کان قرودا، بندر باز تھا، شرابی تھا، زانی تھا، یزید زنا بھی کرتا تھا اور دوسرے بڑا شوق تھا ان کو، اور یہ آگے آ رہا ہے، میں آگے بھی بتاؤں گا آپ کو، اللہ پاک مجھے نہ پکڑے، اگر تو کہتے ہیں منع کرتی ہے لیکن اندر سے درخت کبھی یہ پکتا ہے،
اور میرے شیخ نے فرمایا کہ کان فاسقا علی الاتفاق، معارف السنن میں لکھا ہوا ہے کان یزید کان فاسقا علی الاتفاق، متفق علیہ فاسق تھا وہ۔ اب اس فاسق کی وجہ سے دنیا میں کتنا بڑا نقصان ہوا، مکہ معظمہ میں کتنی جنگیں ہوئی، مکے پہ حملہ ہوا، عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، مکہ اور مدینے میں اتنا گن پھیلا دیا، اس نے کوفے میں گن پھیلا دیا، کوفہ وہ علماء کا پائے تخت تھا صحابہ کا، وہاں اس نے گن کر دیا اور اس نے اللہ کے رسول کی اولاد کو شہید کر دیا، یہ سارا گن دنیا میں کر دیا اس نے۔ اس ظالم نے 2 سال کے عرصے میں اتنا گن پھیلا دیا کہ اس کی حکومت باقی رہے۔ اور مشہور تو یہ ہے، اگرچہ لکھا ہوا تو لکھا ہوا پڑتا ہو، لیکن کہ حسن کو زہر دیا تھا اس نے، اور حسن کو بیوی کے ذریعے سے زہر دیا تھا۔ سنتراباد بہت تھا، حسن کی جو بیوی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، تو اس نے اس کو کہا کہ آپ اس کو یعنی اس کی ذریعے سے جناب صاحب نکاح کر لوں گا۔ تو بدماش آدمی تھا، عورتوں کا مزاج ہے کہ اس کے بدماشی اٹھاتی ہیں، تو اس نے بادشاہ کا بیٹا ہے یہ، تو اس نے زہر دے دیا حسن کو۔ پھر اس نے کہا کہ میرے سے نکاح کر لو، اس نے کہا کنجر عورت تیرے سے کیا کر لو، تم نے اپنے خاون کو مرا، میرے کو مروا نہیں کیا، تو پھر راز فاش ہو گیا، لوگوں کے بھی کہ اس نے مجھے یوں کیا یہ کیا، راز تو پھر فاش ہو جاتا ہے نا اس کا۔ مقصد میرا کہنے کا اذا وصل الامر الى غیر اہلی، جب نااہل کو حکومت کی امور دے دو تو فانتظر الساعہ، قیامت آ گئی، تو قیامت اس وقت آ گئی جبکہ یزید حکومت میں آ گئے اور حاکم بن گئے۔ ایسا اس کے بعد تو چلتا رہا پاکستان کا، تو پوچھے رفیع اللہ کو رہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں 65 سے کراچی میں ہوں، ایوب خان کا دور میں نے دیکھا، ایوب خان نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ مہاجر جو ہے نا یہ شور کرتے تھے، ایک تو دارالخلافہ یہاں تک صدر میں، وہ یہاں سے دارالخلافہ لے کر اسلام آباد چلے گئے، اور پھر یہاں پر فوج چیف کمانڈر تھا وہ جنرل تھا، تو اس نے فوج کو لگا دیا، اور یہ جو گولی مار ہے نا یہاں پل کے نیچے مہاجروں کو ایسے مارا فوج کی وجہ سے کہ ڈیر لگے ہوئے تھے، ان کے دفنانے کا بھی انتظام نہیں، اس کا ایسے مارا فوج کی وجہ سے، یہ ٹھنڈے ہو گئے، ورنہ یہ تو ٹھنڈے نہیں ہوتے تھے، شور کرتے تھے بہت زیادہ۔ ایوب خان کا اپنا عمل مجھے یہ سوچا تھا کہ تہجد 5 نمازوں کا پابند تھا، تہجد گزار تھا، تلاوت کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے جو اپنے دور حکومت میں قادیانی کو کافر کہنے پر علماء دیوبند کو اذیت پہنچائی، ہوئی۔ باقی تو جتنے بھی آئے ہیں نا کہتے ہیں کہ خاموشی اختیار کرتے لوگ کہ جتنے بھی آئے ہیں نا شروع سے ایوب خان، اس کے بعد جتنے بھی آئے سارے کاؤ آئے، کاؤ 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 کاؤ۔ ان میں پاکستان میں وزیر اعظم میں نہیں بلکہ بہت سے اللہ کے نیک لوگوں کے دل میں، تو پاکستان میں وزیر اعظم ہوا تھا تو وہ بھٹو تھا، میرا آدمی سنگھی تھا، ایک تو اس کے اندر نر پن تھا، اور دوسرے یہ کہ دوسرے آخر میں جو ہے وہ قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ وہ ایسا نہیں جو میرے دور میں مجھے پتہ ہے، ہمارے شیخ نے بڑی محنت کی اس کے لیے، ان کے ختم نبوت کے صدر تھے وہ، اس نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، اور حضرت شیخ نے سنیوں کو شیعوں کو اہل حدیث کو ایک پلیٹفارم پہ بلا کر کے ایک اسٹیج سے تقریریں کروائی کہ کلمہ ہمارا ایک ہے، انہیں غیرت آنی چاہیے کہ اس کے خلاف بولے، پورا ملک اٹھ گیا، جبکہ یہ سارے 5 ایک ہو گئے نا، اور ایک اسٹیج سے تقریریں میرے پاس موجود تھی، تو اثر ہو گیا۔ ادھر مفتی محمود صاحب اسمبلی میں 2.5 گھنٹے کی تقریر ان کے جو مرزا ناصر کو کافر قرار دے دیا گیا۔ مرزا ناصر جب آیا تو اس کا رنگ گورا چٹکا لال تھا، اور جبہ بہت بڑا تھا، پگڑی سفید تھی، جب آیا تو اسمبلی کے 250 ممبروں نے کہا کہ مفتی محمود بھی عجیب ہے، اب اس نے بولا اللہ کی ولی کو کافر کہتے ہیں، اگر یہ کافر ہے تو مسلمان کون ہوگا؟ جب وہ آ گیا بحث شروع ہو گئی،
تو مفتی صاحب نے کتاب ان کو بتائی کہ یہ آپ کی نانا کی کتاب ہے غلام احمد قادیانی کی؟ اس نے کہا ہاں۔ مفتی صاحب نے بول دیا کہ جتنے مسلمان ہیں کل اولاد المسلمون بغیہ، جتنے مسلمان ہیں کل المسلمین اولاد البغیہ، مسلمان سارے کے سارے حرامی پیدا ہو گئے ہیں اور زنا سے پیدا ہو گئے، اولاد زانیوں کی اولاد ہے۔ 250 ممبر کے حیرت ہو گئے کہ یہ کیا ہے؟ تو مفتی صاحب شروع یہاں سے ہوا ہے اور دائی گیٹے بیان ہوا، مفتی صاحب نے اس کی کتابیں اٹھا کر بتا دیں یہ آپ کی نانا کی عبادت ہے، یہ آپ کی نام اسی تصدیق کر کے، اور اس کے بعد لوگوں نے سنا ہوتا کہ یہ پکا کافر ہے، جتنے مسلمان ہیں سارے زندگیوں کی اولاد ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مفتی صاحب سمجھے نہیں، یہ بغیہ زانیت کو نہیں کہتے ہیں، یہ باغی سے ہے۔ اچھا یہ بھی بری بات تھی، لیکن اس کو جھوٹ بولنا تھا، اللہ نے اس کو رسوا کرنا تھا۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں بغیہ زانی کو کہا گیا، لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، بغیہ ہماری مریم نے فرمایا لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میں گناہ کار نہیں ہوں، گناہ سے نہیں پیدا ہوا۔ صحیح مسلم اور بخاری کی متفق علیہ حدیث آپ اشتہار میں پڑھ چکے ہیں۔ ہر وہ خاتون جو اپنا نکاح باندھ لے بغیر بینہ کے، البغیہ البغایا التی ینکحن ازواجہن بغیر بینہ، یہ حدیث ہے اور یہ دو ٹوک حدیث ہے مسلم کی۔ البغایا، بغایا بغیہ کی جمع ہے اور بغیہ زانیہ کو کہتے ہیں البغایا التی ینکحن ازواجہن بغیر بینہ۔ سب کے سامنے اس کی تشریح ہو گئی۔ پھر مفتی صاحب نے زبیدہ بلگرانی کتاب ہے تاج العروج، زبیدی بلگرانی کی کتاب تاج العروج 10 جلدوں میں کی، پاکستان میں اس کو وجود نہیں، بس صرف شیخ کتب خانے میں کی۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ زبیدی بلگرانی تاج العروج میں لکھتے ہیں کہ بغایا زانیہ کو کہتے ہیں، عبادت پوری۔ جب یہ تصریحات ہو گئی 2.5 گھنٹے، جب جا کے مسلمان آخر کلمہ پڑھنے والے تھے، 250 ممبروں نے کہا کہ یہ پکا کافر ہے۔ بھٹو صاحب کو کوئی راستہ بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ بھٹو صاحب کی حکومت میں 250 ممبروں نے کافر کہہ دیا اس کو، اور پھر اس کے سامنے لے کے دستخط کرو، دستخط کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میری گردن پہ چڑی تین لی میں نے، لیکن کر لیے میں نے، چلو دستخط کر لیا۔ اس کے بعد میں سمجھ گئی اس لیے حکومت پاکستان کی بغیر امریکہ کی نہیں بنتی، امریکہ ہی حکومت بناتی ہے اور امریکہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اگر امریکہ کے حکم کے خلاف کر لیں تو اس وقت اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ شروع سے رہا ہے۔ بات یہ تھی کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة، انتظار کرو۔ اب ہمارے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو جب میں نے دیکھا، ہمارے والد صاحب کہتے دربن ایک علاقہ تھا ہری پور سے آگے، تو اس میں ہندو رہتے تھے، سارے ہندو تھے، وہاں کے کوستان طالبان میں وہی دربن انوان نتا جام کر رہی، کوستان کے طلباء جو تھے وہ مسجدوں میں پڑھتے تھے اور وہ جمعے کی رات اپن کرتے تھے، تو مسجد کی جو گھاس ہے نا اس کو اٹھا کے وہ پرفش بھی کرتے تھے، پٹک ٹھوٹ بھی بجاتے تھے مسجد کے اندر، اور پتہ نہیں اور کیا کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب کوستان کے طالبوں کو دیکھا تو دربند کے ہندو حاجی نظر آ گئے، ہندو تو ہے لیکن ایسے خبیث تو نہیں ہے جیسے یہ سماست کر رہے ہیں۔ میری والدہ نے کہا کہ میرا دادا مجاہد تھا، وہ باقاعدہ ہمارے پاس آج تک وہ آلات جہاد سب موجود ہے، وہ جنڈے اور وہ پستول اور وہ بندوقیں سب موجود ہے، مجاہد تھا۔ فرمایا کہ جب مسجد میں لوگوں نے کہا کہ ہم مسجد میں آتے تو رات میں کرتے پتہ نہیں اور کیا کرتے ہوں گے، تو میرے والد صاحب نے کہا کہ ارادہ کیا کہ جب یہ اپنے گمراہی پہ آ جائے تو جا کے میں اس کی پٹائی کر دوں، فوج تو اس کے پاس ہوتی تھی،
20-25 آدمی، کبھی 12 آدمی، 16 آدمی ان کے پاس ہوتے تھے، تو میں ان کے ذریعے سے ان کی پٹائی کر لوں. کہتے جب میں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ اپنے کام پہ آ گئے ہیں اور نبی علیہ السلام چادر میں، ایسی چادر میں اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، خوشی کہتے ہیں. جب خواب اس نے دیکھا تو اس نے آ کر طلباء سے کہا کہ خدا کے لیے یہ کام آئندہ نہیں کرنا مسجد کے ساتھ. میں نے تمہارا ارادہ کیا تھا پٹائی کا، لیکن میں ڈر گیا ہوں، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن آئندہ مسجد میں یہ کام نہیں کر رہا. سمجھ لیں اذا اسد الامر الى غیر علی فانتظر الساعہ. اور اب تو مثلا میں کہوں گا تو ہمارے بھتیجے تھے، اس نے کہا کہ چچا یہ سعودی ہے، یہ سعودی ہے، آپ ایسے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ جو ام القرا سے جو خطیب آتے تھے نا، تو پروفیسر، وہ اصل میں تقریر کرتے تھے. جب تقریر کرنے کے لیے آئے تو عزیزیہ میں بہت بڑی جامع مسجد تھی، اتنی بڑی مسجد تھی، دارالعلوم کی مسجد اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی مسجد تھی، ہزاروں لوگ تھے اس میں. تو خطیب صاحب جب آیا، میں اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بیان دیا کہ جب کل تم جاؤ گے نا تو منا میں 2 رکعت پڑھنا، اور آگے مزدلفہ میں بھی 2 پڑھنا، اور آگے رکعت میں بھی 2 پڑھنی ہے. تاریخ دے رہا تھا، ایک دفعہ میں نے سن لیا. ابھی بنگالی ترجمہ کرتا تھا، میں نے کہا بنگالی ترجمہ کیا تو ہمارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. میں کرا ہوا، میں نے کہا کہ جو مکہ میں مقیم ہے وہ بھی 2 پڑھیں گے. اس نے کہا ہاں وہ بھی 2 پڑھیں گے. میں نے کہا کیا دلیل ہے آپ کی؟ میں نے کہا نبی علیہ السلام نے 2 پڑھی ہے، ابوبکر صدیق نے 2 پڑھی ہے، تو عمر نے 2 پڑھی ہے، اور عثمان نے 2 پڑھی ہے. میں نے کہا نبی علیہ السلام تو مسافر تھے، وہ پڑھتے مسافر تھے، اور تو عمر بھی مسافر تھے، اور عثمان اول دور میں مسافر تھے، 2 پڑھتے تھے اور آخر میں 4 پڑھتے تھے. کیا دلیل ہے آپ کی؟ میں نے کہا بخاری کی حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 4 پڑھی. کہ عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا. میں نے یہاں عبداللہ بن عمر سمجھ گیا، لیکن یہاں میں نے اس کی تردید نہیں کی. عبداللہ بن موجود نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا عبداللہ بن مسعود کا. لیکن عبداللہ بن عمر نے اعتراض کیا. میں نے کہا اعتراض تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہ کیا 2 رکعتیں اچھی تھی 4 سے. تو عثمان نے جواب دیا کہ میں نے نکاح کیا ہے یہاں، اور جب میں آتا ہوں تو مقیم ہو جاتا ہوں، لہٰذا میں 2 نہیں پڑھوں گا بلکہ 4 پڑھوں گا. ایسا ہوا نا کہ جیسے کسی منہ میں موقع دے دیا، میں کو چپ ہو گیا. وہ ہم کو مرضی ہے 2 پڑھے چلنا ہے. میں نے کہا مرضی نہیں ہے، مسافر 2 پڑھیں گے اور جو مقیم ہے مکے میں وہ 4 پڑھیں گے. تو جب میں سچی سے دیا نا تو سب نے سن لیا. اب ہوا یہ کہ میرے لیے سر یہ بنا کہ جو بھی مسئلہ پوچھتے تھے پھر ہمارے ہوٹل میں آتا ہے، ہمارے ہوٹل والے بھی تنگ آ گئے. تو میرے بھتیجے نے کہا چچا یہ سعودی ہے اور یہ پکڑتا ہے. میں نے کہا مجھے پکڑتا اچھا ہے، پاکستان میں مجھے کرنا کیا ہے، آگے ادھر ہی رکھ دے مجھے. اور خیر اس سے بڑا فائدہ ہوا مجھے. اب بولے میں نے کہا میں ایمان چلا جاتا اگر میں چپ ہو جاتا. اور جب مینا میں پہنچے تو ان کا اعلان ہوتا تھا کہ 2 رکعت پڑھنا، تو 2 رکعت والی کوئی بھی نہیں، جتنے پاکستانی سب نے 4 پڑھ جائیے. ہم اپنی نماز کو ضائع کریں کیا؟ بڑے عجیب طریقے سے کرن ہوا. اور پھر آگے جب واپسی میں پھر وہ دیتے ہیں نا، وقتاً فوقتاً خطبہ دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جس نے جو بھی الوداع طواف کیے بغیر جدے چلے گئے یا طائف چلے گئے تو اس کو دم دینا ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ ہم کیا کریں، ہم سن کر گئے تو میں نے سب چپ کرا. میں نے ایک مخالفت کی ہے اور اس اللہ نے خیر کر دیا. ہم مسیح کا جو کہتا ہے اس کا مذہب ہے، کیا مذہب ہے کہ جو جدہ چلے گئے میقات پار کر کے، یا وہ دوسری جگہ میقات پار کر کے چلے گئے تو ان کو دم دینا ہے، 1 بکرا دینا ہے. ہمارے پاکستانی کہ ہم تو 12 آدمی تھے، ہماری دعوت تھی اور ہم نے طواف الوداع نہیں کیا تھا اور ہم چلے گئے وہاں پر. میں نے کہا کہ اب بکرے 10 لے لو. میرے سر منڈائے تھے، ایک نے میرے بال اتار دیے تھے. اس کو میں نے سمجھایا کہ اپنے لوگ سے ہمارے مذہب میں نہیں ہے، آپ نہیں کرنا، لیکن ان کے مذہب میں ہے. میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ یہاں امام مالک اور امام احمد کا مسلک چل رہا ہے.
مالک احمد شافعی ان کے یہاں دم دینا ہے، نہیں تو کھڑا ہو جاؤ دینا ہو جائے، یہ چیز مجھے معلوم ہے کہ ان کے مسلک میں ہے تو میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں کہ بہرحال بیچاروں نے جن کو جو ہے نا بتایا نہیں میں نے تو انہوں نے 12 بکرے خریدے اور پھر دم دے دیا انہوں نے، کیونکہ وہ گئے تھے کوئی گئے تھے جدہ گئے تھے دعوتیں تھی، مزہ آ گیا ان کو دعوت کرنے میں۔ اللہ کے بندوں پہلے طواف ادا کرو اور پھر جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن علم چھپانا یہ شیطان اخرس ہے، وہ جو علم کو چھپائے جب بیان کرنے کا وقت ہو تو اس وقت تو بیان کرے آدمی۔ الساکت عن الحق شیطان اخرس، گونگا شیطان ہے وہ جو حق چھپائے، چھپایا نہیں جاتا۔ اذا وصل الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، تو اب ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک سمجھ لیں ہمارے وزیر اعظم لوہار شاہ یہ کچکول لے کر ڈنگ مار سے، مجھے غیرت اس کی آتی ہے کہ بے غیرت ڈنگ مار، ہمارے پوچھتے میں سر کافر کہتے ہیں اس کو، وہ پکا کافر، کافروں میں بھی لال کافر آئے سمجھ میں۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان کے لیتے ہیں یہ کلمات ان کے ہیں آئے سمجھ میں، تو لال کافر کے پاس کچکول لے کر کے اور بھیک مانگے کہ خیرات دے دوں، تو جی خیرات تو بڑا مہنگا ہے، ہم اتنا سود لیں گے، ہم 20 سود زیادہ لیں گے، ہم کہتے خیرات دے دو، ہم تو فقیر ہے، خیرات دے دو، بے غیرت تم ڈنگ مار سے خیرات مانگتے ہو۔ ادھر چین میں وہ مردار کتے کہتے ہیں اور مردار خنزیر کہتے ہیں، ان کے پاس جا کے کچکول کھول لیتے ہو، خیرات مانگتے ہو۔ یہ کراچی کا نظام خراب ہو گیا، کوئی ماں کا لال نہیں ہے جو کہے کہ نظام کیوں خراب کر دیا، سارا شہر بگاڑ دیا، کس وقت کس نے بگاڑ دیا؟ ادھر وہ خیرات دیتا ہے، تو جگہ لال بس چلی گئی کون سی آج ہی، ارے نیل گاڑی آئے گی، میٹرو ہے، تکلیف کیا ہے، منصوبہ بن رہا ہے، منصوبہ کیا بن رہا ہے؟ جہاز خریدے، ایک اسلامی نے جہاز خریدے، اس کے پاس جہاز نہیں ہے، جہاز خریدے پاکستان کے بعد سے، اور جاؤ مانگو، آج مانگو، ادھر مودی جی مانگتے ہیں، پیشو مانگو، ہمارے سے فرمایا کرتے تھے وہاں فرماؤں سے ہوتا ہے کہ جو مسجد مل جائے نا تو پیش ہو مانگو، پیش ہو امام بن کے مانگتے رہو لوگوں سے، اور لوگوں کے دل میں امام کی قدر نہیں ہے، بتا نہیں سکتا ہوں میں، ورنہ تم بھی پڑھو گے بھی سبق میں بھی پڑھو گے، سبق میں دین کو بدنام کر دیا مولوی نے بھی، مولوی آ گئے ہو گے مسئلے پہ تو مانگنا شروع کر دیے، وہ غریبوں نہیں مانگتے جن کے روٹی کے طرف مدرسے کی مانگتے ہو تو ہم نے جس سے پڑھا منشی آئے جی عطیات ختم ہو گئے، زکوٰۃ بہت ہے، حضرت فرمایا میرے مدرسہ جہنم میں جانے کے لیے نہیں کھولا، جہنم میں جانے کے لیے اور بہت سارے کام تھے، میری جنت میں جانے کے لیے کھولا ہے، میں یہ نہیں کرتا ہوں، اگر عطیات آ گئے تو تنخواہ دے دوں گا، نہیں آئے تو میں اعلان کر دوں گا کہ میں پڑھا رہا ہوں، اور کوئی پڑھانا چاہے پڑھائے، میرے پاس تنخواہ نہیں ہے، یہ کام نہیں کرتا میں۔ حضرت نے فرمایا، ہمارے بخاری کی شیخ بنوری صاحب نے فرمایا کہ شیری کوٹ کر میں نے کہا یا اللہ اگر یہ میری جنت میں جانے کے لیے کھولا ہے تو اس کے لیے مجھے رسوا نہ کرے، اور اگر میں جنت کے لیے نہیں کھولا ہے تو کل سے اس وجہ سے بند کر دے تاکہ میری بھی جان چھوٹ جائے، اور میں کسی مسجد میں سن میں جاؤں، جھاڑو لگاؤں اور بچوں کو نورانی چہرے کے لیے بلاؤں، یہ ان کے الفاظ تھے، لکھا وہ بھی ہے، مجھے اپنے شیخ کے الفاظ یاد ہے، تاکہ میں جھاڑو لگاؤں اور مسجد محلے کے بچوں کو نورانی چہرے کے لیے بلاؤں اور مدرسہ یہ بند ہو جائے۔ وقت نہیں لگا، صبح ہوئی نماز کے بعد وہ بیٹھے تھے تو کسی نے دستک دی، اور وہ ذہین بولتے میمن ایسے بولتے تھے جس کی میمن ہے، ایک میمن صاحب عثمان صاحب آگے اور دستک دی، ایک بوری لے کر کے آئے اور کہا اپنے کی حضرت یہ عطیات لے کے آیا ہوں کیونکہ آپ زکوٰۃ نہیں وزیلا نہیں کرتے ہیں، تو یہ عطیات لے کے آئے گا ساتھ لے کے تنخواہوں کے لیے،
وہ تو چلے گئے. حضرت نے فرمایا کہ میرے منشی بڑا دیکھو وقت آیا نہیں تھا پہلے سے آپ پریشان تھے, اب لے جاؤ. آ گئے ہتھیار. وہ تو مدرسے چلاتے تھے لیکن شہری میں دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے تھے. اب یہاں پر لوگوں نے اس کو دھندا بنا دیا. ایک چھوٹے سے وہ ایک بیگ لے کے مانگنے شروع ہو گئے. پیشو مانگو پیشو, ایک پیشو مانگو ہے نا, ایک پیشو مانگو. پیشو جانتے ہو دلی کو کہتے ہیں. صبر نہیں ہے ان میں تو مولوی بھی ہے, صبر نہیں مولوی بھی رگڑ لیے. ایسا مانگو مانگو کیا مانگو, ذات کے لیے مانگو. اپنے گھر میں کون کہتے طالب علموں کو, طالب علموں کو دے, طالب خاص دیتا ہے. طالب علم آج طالب علموں کو کرانے والے چلے گئے. وہ تھے لیکن چلے گئے. جو فرماتے تھے کہ پنجاب سے میں اعلیٰ سے اعلیٰ گندم منگوایا تھا طلباء کے لیے, اور اعلیٰ سے اعلیٰ سالن بنتا تھا. ایسا میں بہرحال اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. اذا اسد الامر الى غیر اہلہ, فرمایا کہ امانت کے ضائع ہونے کی صورت یہ ہے کہ جب امور جو ہے حوالے کر دیے تھے. ترمذی میں آپ پڑھ چکے یا پڑھو گے. فرمایا اذا کان امراؤکم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہارے امراء نیک لوگ ہو اور تمہارے اغنیاء سمحاؤکم وہ سخی لوگ ہو, اللہ کے نام پر دینے والے ہو. وَأُمُورُكُمْ بِشُورَاكُمْ, تمہارے معاملات مشورے سے ہو. وَظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا, ترمذی کی حدیث امام ترمذی سند سے لے کر آیا. اوپر رہنا آپ کے لیے بہتر ہے. وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ, جب تمہارے حاکم نالائق لوگ ہو, شرار ہو. ایسا ہوں گے آگے میں نام لیتا ہوں تو یہ آگے ریکارڈ بنا کیونکہ مجھے پکڑنے کے لیے آئیں گے کہ تمہیں درس نہیں کر رہا. بہت کافی آپ جانتے ہیں کون تھے شرارہ. اذا كان امراؤكم شراركم واغنیاؤکم بخلاؤکم, تمہارے اغنیاء بخیل ہو. وامورکم الی نسائکم, اور تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے ہو. وبطن الارض خیر لکم من ظہرها, اندر جانا چاہیے, تمہیں مرنا چاہیے, زندگی سے مرنا بہتر ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ امراء شرار. اذا کان امراؤکم شرارکم, حاکم شریر, اور تمہارے اغنیاء بخلا ہے, بخیل ہے, اور تمہارے امور عورتوں کے حوالے دوسروں کو کیا گرا ہے, مول بھی بغیر بھی سے کوئی بات نہیں کر سکتا. کر کے دیکھیے, ایک مولوی وعدہ کر لے کسی سے اور بیوی نے کہا کہ نہیں, بس یہ تو وہاں دیر ہو جائے گا اس کے سامنے, آ کر وعدہ چھوڑ دے گا کہ نہیں میں نے سمجھ اپنے میں نہیں سمجھا. تمہارے بیوی نے کہا نہیں. اذا كان امراؤكم شراركم واغنیاؤکم بخلاؤکم وامورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب سمجھ جائے تو جواب دینا اس وقت لازمی اور ضروری نہیں ہے, بلکہ اطمینان کے ساتھ جواب دے دے. ابن بطال نے کہا کہ یہاں جو ہے نا آداب معلم ہے. آداب معلم کیسے ہیں؟ اب ہمارے زمانے میں کوئی ایسا کر لے نا, نامعقول سوال کر لے تو کیا کہ وہ کتے کی بیٹے, وہ خدی, وہ بدماش, نا. اس نے سوال کیا, بہت اہم بیان ہو رہا تھا ان کے ساتھ, اور اس نے سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیان جاری رکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ کہاں ہے وہ پوچھنے والے. اس نے کہا یہ بیٹا ہوا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ, جب امانت ضائع کی جائے گی, انتظر الساعة, انتظار کرو قیامت کے. فقال كيف إذا یا رسول اللہ, امانت کے ضائع ہونے کی کیا صورت ہوگی؟
قال اذا وصل الامر الى معياره، جب نالائقوں کی معاملہ سکوت کر دیا جائے، فانتظر الساعہ، پھر انتظار کرو قیامت کی. قیامت ہے، قیامت ہے یا نہیں؟ اب حدیث سے ترجمہ سمجھ رہا ہے؟ مزید میں